السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء چل رہا ہے اور اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امراتا علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، لیس منا ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے لیس منا اے لیس من اتباعنا، یعنی ہماری پیروی کرنے والوں میں سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ بیان فرماتے ہیں، ایسے بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لیس منا ہم میں سے نہیں ہے وہ من خببا، خبب یخبب تخبیب، اس کا معنی ہوتا ہے افسد یفسد، افساد، خراب کرنا یا اسی طرح سے بھڑکانا کسی کو کسی کے خلاف۔ تو یہاں جو ہے یہ بھڑکانے کے معنی میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من خببا امراتا علی زوجہا، جو بھڑکائے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف، یعنی وہ آدمی، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ او عبدن علی سیدہ، یا اسی طرح سے غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے، غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دو شخص ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ عورت اور اس کے شوہر کے درمیان میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ اصل مقصود ہے۔ لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد یہ شریعت کو مطلوب نہیں۔ اب اگر کوئی ان کے درمیان میں فتنہ اور فساد مچانا چاہتا ہے، بھڑکانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی طرح سے غلام اور آقا کا معاملہ ہے، ان کے درمیان میں بھی ایک طرح سے جو پیار اور محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو لے کر غلام اپنے آقا کی خدمت کرے، آقا اس کے حقوق کو نظر انداز نہ کرے، اس کے حقوق کا خیال کرے، تو یہ اصل میں شریعت کو مطلوب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکا رہا ہے تو گویا کہ وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا اسی طرح سے غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ کہتے ہیں رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومنوں میں سے کامل ایمان والا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، یعنی مومنین میں سے کامل ایمان والا، اکمل زیادہ کامل، اس میں تفصیل ہے، احسنہم خلقا، وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ بہتر ہے اخلاق کے اعتبار سے، یعنی مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے
جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی اخلاق مند ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور یہ اخلاق اس کے شوہر اور بیوی، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ بھی اچھے ہونا چاہیے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اچھے ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہاں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے اس باب کے اندر کہ شوہر اور بیوی کے اخلاق سے متعلق اسی اعتبار سے یہ حدیث ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا آگے وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور مہربان ہو زیادہ ان میں اپنی اہل کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جو سب سے زیادہ مہربان ہو۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، لیکن یاد رہے اس کی جو روایت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں وہ ہیں ابو قلابہ، اور ابو قلابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں سنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ روایت منقطع ہوگی، اور اس طرح سے یہ روایت ضعیف ہوگی۔ لیکن اس معنی اور مفہوم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، جیسا کہ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ البتہ اس روایت میں سند جو ہے انقطاع سند میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ ابو قلابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا ہے۔ آئی بات سنیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح رواہ ابو داود الى قوله خلقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، یعنی مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے، احسنہم خلقا، جو بہتر ہے ان میں اخلاق کے اعتبار سے۔ آئی بات میں تو یہاں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو اخلاق مند ہے کامل ایمان والا بتلا رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کامل ایمان والا تبھی ہوگا جب اور جو ایمان کی چیزیں اس نے مکمل کر لی ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اور اسی طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں۔ اب اگر یہ اخلاق اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ایمان والا مکمل نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر اس نے اخلاق درست کر لیا تب جا کے کہیں اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اخلاق اگر صحیح کر لیا اور باقی چیزیں خراب رہی تو وہ کامل ایمان والا ہوگا، نہیں، باقی چیزیں اس کی پہلے سے صحیح اور درست ہیں، اب اخلاق بھی اگر اس نے درست کر لیے تو کامل ایمان والا وہ سمجھا جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں بہتر ہے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا وہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں بہتر وہ ہے جو تم اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیویوں کے لیے جو بہتر ہے وہ تم میں بہتر ہے۔ خیار یہ جمع ہے خیر کی، تو خیار یعنی بہتر ہے جو تم میں سے وہ جو تم میں سے بہتر ہے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر اپنی عورتوں کے لیے جو بہتر ہے وہ بہتر ہے تم میں۔ آئی بات میں تو یہاں یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے جو بہتر ہے وہ لوگ جو ہیں شریعت اسلام میں بہتر ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال هذا حدیث حسن صحیح، اور انہوں نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
रवाहु अबू दाऊद, और अबू दाऊद ने भी इस रवायत को बयान किया, इला कौलिही खुलुकन, लेकिन खुलुकन तक है, यानी अहसनुहुम खुलुकन, यहां तक अबू दाऊद ने इस रवायत को बयान किया है। आई बात में। और जो आगे वाला टुकड़ा है वो खयारुकुम लिनिसाइहिम, ये अबू दाऊद में नहीं है, ये सिर्फ तिर्मिज़ी के अंदर है। आई बात में। तो ये हदीस भी बड़ी अहम है, और इस हदीस से भी ये बात मालूम हो रही है कि जो अखलाकमंद हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, शरीयत इस्लाम के नजदीक बेहतर हैं, और जो अखलाकमंद लोग नहीं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शरीयत में वो जो है बेहतर और अच्छे नहीं है। और इसी तरह से जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हैं, वो लोग अल्लाह की नजर में बेहतर हैं और वो कामिल ईमान वाले हैं। आई बात में। इसी तरह से एक और हदीस, व आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ग़ज़वति तबूक औ हुनैन व फ़ी सहवतिहा सितरुन फहब्बत रीहुन फकशिफत नाहियत सितरी अन बनातिन लिआयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लुआबिन फक़ाल मा हाज़ा या आयशा क़ालत बनाती वरा बैनहुन्ना फरसन लहू जनाहानि मिन विक़ाइन फ़क़ाल मा हाज़ा अल्लज़ी अरा वस्तहुन्ना क़ालत फरस क़ाल वमा हाज़ा अल्लज़ी अलैहि क़ालत क़ुल्तु जनाहानि क़ाल फरसुन लहू जनाहानि क़ालत अमा समिअता अन्न लिसुलैमान खैरन लहा अजनिहा क़ालत फ़ज़हिका हत्ता रअयतु नवादिजहु रवाहु अबू दाऊद। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, वो बयान फरमाती हैं, कहती हैं क़दिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ग़ज़वति तबूक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक और हुनैन या हुनैन से वापस हुए। ग़ज़वे तबूक या हुनैन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए। तबूक जो है ये एक मशहूर मारूफ जगह है, और मदीना से जो है ये शाम के रास्ते पर है। आई बात में। मदीना से ये शाम के रास्ते पर वाक़े है। और इसी तरह से ये जो ग़ज़वा हुआ था बड़ी परेशानी के आलम में हुआ था, और सन 9 हिजरी में हुआ था। इसी तरह से हुनैन जो ग़ज़वा हुआ है, ये हुनैन ये मक्का, फतेह मक्का के बाद हुआ है। और यहाँ असल में रावी को शक है कि ये ग़ज़वे तबूक का मामला है या इसी तरह से ग़ज़वे हुनैन का मामला है। इसलिए इन्होंने कहा मिन ग़ज़वति तबूक औ हुनैन, यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तो एक बात बतलाई होगी, जाहिर सी बात है, या तो ग़ज़वे तबूक बतलाया है, इसी तरह से ग़ज़वे हुनैन बतलाया है, लेकिन रावी को शक हुआ तो उसने ग़ज़वे तबूक का जिक्र किया या हुनैन का। तो कहती हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक से वापस हुए और हुनैन या हुनैन से। ये हुनैन जो है ये 8 हिजरी में हुआ है। कहाँ हुए वापस? यानी घर पे मदीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वफी सहवतिहा सितरुन, सहावा कहते हैं अलमारी या ताक भी कह सकते हैं उसे। अलमारी या ताक में पर्दा था। वफी सहवतिहा सितरुन, और उनकी अलमारी में पर्दा था या ताक में पर्दा लटक रहा था। ताक था, घर के अंदर बहुत सारे ताक बना लिए जाते किसी वजह से काम के लिए, तो उस पे एक पर्दा लटक रहा था। या अलमारी थी तो अलमारी पर एक पर्दा लटक रहा था। फहब्बत रीहुन, हवा चली। फकशिफत नाहियत सितरे, तो उसने पर्दे का जो किनारा है
اسے کھول دیا، کشفت فکشفت، اس نے کھول دیا، ناحیت الستری، پردے کا جو کنارہ پیوند جو ہے اس کو کھول دیا، ان بنات لعائشہ ولعاب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گڑیوں اور کھلونوں سے. آئی بات میں، یعنی وہ پردہ جو ہے لٹک رہا تھا، اب اس میں جو ہے کھلونے یا گڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب کیا ہوتا ہے، ہوا چلی تو وہ پردہ اٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پردے کے اندر، فقال ما ھذا یا عائشہ، تو آپ نے کہا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ قالت، تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں، یہ میری گڑیاں ہیں، یہ میرے کھلونے. ورا بینہن فرسن، اور ان کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا، لہو جناحانی من رقاء، جس کے کپڑے کے 2 پر بنے ہوئے تھے. رقاء جو ہے کپڑے کو کہتے ہیں. آئی بات میں، تو کپڑے کے جس میں 2 پر لگے ہوئے تھے، ایک گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں دیکھا. فقال ما ھذا الذی اری وسطہن، تو آپ نے فرمایا اور وہ کیا ہے جو میں ان کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، ان گڑیوں کے درمیان میں جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ قالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرسن، یہ گھوڑا ہے. قال، آپ نے فرمایا، وما ھذا الذی علیہ، اور وہ کیا ہے جو اس کے اوپر ہے، جو اس گھوڑے کے اوپر ہے، اشارہ اسی بازو کی طرف، پر جو لٹکائے ہوئے بازو بنائے ہوئے تھے ان کی جانب اشارہ ہے، پروں کی جانب اشارہ ہے. تو کہا کہ اور وہ کیا ہے جو اس کے اوپر ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، قالت وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، قلت جناحانی، میں نے کہا یہ بازو ہیں، پر ہیں یا بازو ہیں. قالا، تو آپ نے فرمایا، فرسن لہو جناحان، فرسن لہو جناحان، یعنی گھوڑے کے بھی پر ہوتے. آئے عائشہ. قالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ، اصل میں یہ سوال کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، یعنی فرسن لہو جناحان، یہ ہے اصل میں مطلب، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں عائشہ؟ قالت، تو انہوں نے کہا، اما سمیتا، کیا آپ نے نہیں سنا، ان لسلیمان خیلا لہا اجنحۃ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کا ایک گھوڑا تھا، لہا اجنحۃ، اس کے بازو تھے، اس کے پر تھے. آئی بات میں، تو حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا، لہا اجنحۃ، اس کے پر تھے، یعنی بازو تھے. قالت، کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فضحک حتی رأیت نواسجہ، پس آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کے نواسج کو دیکھ لیا. سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں 3 یا 4، اس کے بازو کے جو اوپر والے دانت ہیں یا نیچے، تو انہیں کہا جاتا ہے. تو میں نے یہاں تک کہ میں نے آپ کے نوازش کو دیکھ لیا. آئی بات میں، یعنی آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، اس پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں. تو اس کو کہتے ہیں رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سلوک ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ کس طرح سے حسن سلوک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ گھوڑے وغیرہ کی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی تصویر بنا کر کھلونے کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا.
یا عام طور سے بچوں کے کھیل کھلونے جو ہوتے ہیں یہ تربیت اولاد کے لیے عام طور سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو تربیت، چونکہ انسانی تربیت یہ بہت اہم اور ضروری ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ واقعہ بھی دیکھیں آپ جنگ حنین کا، یا اسی طرح سے جنگ تبوک کا ہے، گویا کہ یہ آخری وقت کی لگ بھگ بات ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو اس طرح کے مواقع پر، یعنی اگر بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، بچوں کو سکھانے کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں گھوڑے وغیرہ کی تصویریں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بنانا یہ معیوب نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کھلونے کے طور پر کوئی بھی چیز اس طرح کی بنائی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر۔ آئی بات سن میں؟ ہاں، تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پر یہاں ذکر فرمائی ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں کس طرح سے رہنا سہنا ہونا چاہیے۔ تو یہ فصل ثانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔